اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آج آیت نمبر 49 ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اور ترا آپ دیکھیں گے المجرمین مجرم لوگوں کو یوم اذن اس دن یعنی قیامت کے دن مقرنین کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے فی الاسفاد زنجیروں میں، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے۔ یعنی اے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کے دن کافروں کو بیڑیوں میں اپنے شیاطینوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار اور مومن ظاہری علامات سے ہی پہچان لیے جائیں گے کہ کافروں کے منہ کالے، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے، جبکہ مومنوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ سرابیلہم ان کا لباس، من قاطران وہ گندک کا ہوگا، وتخشا اور ڈھانپ رہی ہوگی، وجوہہم النار ان کے چہروں کو آگ۔ ان کے لباس گندک یا ایسے روغن کے ہوں گے جو آگ کو خوب بھڑکاتا ہے، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کے بدنوں پر رال لیپ دی جائے گی تو وہ کرتے کی طرح ہو جائے گی، اس کی سوزش اور اس کے رنگ کی وحشت و بدبو سے بھی وہ تکلیف پائیں گے۔ پھر فرمایا وَتَخْشَىٰ وُجُوهَ یعنی کافروں کے جسموں پر لپٹے ہوئے تارکول سے آگ کے شعلے اتنے بلند ہوں گے کہ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ پھر فرمایا لِيَجْزِيَ اللَّهُ یعنی اللہ رب العزت کافروں کو یہ سزا اس لیے دے گا تاکہ وہ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا ایسا بدلہ دے جو اس کے جرم کے مطابق ہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب اس آگ اور اس عذاب کے بارے میں آیت نمبر 51 میں ہے لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ کل نفس ہر ایک جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلدی حساب لینے والا ہے، تاکہ اللہ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو اس نے کما رکھے ہیں، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ پھر فرمایا ھذا یہ بلاغ للناس یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا تاکہ ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے، وَلِيَعْلَمُوا اور خوب جان لیں، انما بلا شبہ ہوا الہ واحد کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور یہ کہ وہ خوب جان لیں کہ بس وہی اللہ معبود یکتا ہے
اور یہ کہ دانش مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن مجید کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کے نزول کی کئی ایک حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس قرآن شریف میں لوگوں کے لیے تبلیغ اور نصیحت ہے۔ نمبر دو، قرآن میں موجود عبرت انگیز واقعات اور زجر و توبیخ کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ نمبر تین، لوگ اس کی آیات سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر چار، عقل والے اور سمجھدار لوگ اس قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے حضور کی سنت اور سیرت پر کاملاً عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ سورۃ الحجر مکیہ، سورۃ الحجر کا تعارف عرض کر دیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں سبق پڑھیں گے۔ سورۃ الحجر کا مکہ مکرمہ میں نزول ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ ہجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 80 تا 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجر والوں کے بارے میں کہ تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرتے تو ارشاد فرمایا تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے سر انور اور چہرے کو ڈھانپ لیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ اس سورہ الحجر کے مضامین کیا ہیں؟ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی قدرت، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ مزید ہم اس صورت کے یہ مضامین سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہم السلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل کیا تھا۔ پھر نمبر 3، آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی ہے۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 8، اپنے حبیب مکرم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ یہ بیان کیے ہیں۔ نمبر 9، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے
وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اب آخری بات کہ حضرت سورہ ابراہیم کے ساتھ سورہ ہجر کی مناسبت کیا ہے؟ سورہ ہجر کی اپنے سے ماقبل سورت ابراہیم جس کی تلاوت آج ہم نے ختم کی ہے، اس کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کے آخر میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ اس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے۔ اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے اور ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی۔ سورہ ہجر کی ابتدا میں بیان کیا گیا کہ جب ان مجرموں کو جہنم میں لمبا عرصہ گزر جائے گا، وہ گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکلتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت وہ بہت آرزوئیں کریں گے کہ کاش رتی برابر ان کے پاس بھی دولت ایمان ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے توسل و تصدق سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور کی اسوہ کامل کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم حضور کی کاملاً سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام سے عشق نصیب فرمائے۔ مولا کریم شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری اور باطنی پاکیزگی، تصفیہ، تزکیہ اور اپنے اعمال پر نظر کرنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، نفس کو نفس کے خلاف اللہ رب العزت کے حضور اس کے امور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ کے حضور درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک رونے والی آنکھیں نصیب فرمائے، شکر کرنے والا دل نصیب فرمائے، دل کو معرفت کے نور سے منور فرمائے۔ اللہ کریم سچ بولنے والی زبان نصیب فرمائے، اعمال صالحہ بجا لانے والے ہاتھ اور پاؤں نصیب فرمائے۔ اللہ کریم سراپا ہستی کو آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم کے عشق میں رنگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پر پاک پروردگار عالم قرآن مجید کی تبلیغ، پیغام قرآن کو عام کرنے اور امت کا تعلق قرآن سے جوڑنے، ربط الی القرآن کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہر گھر، ہر بچے، ہر بوڑھے، ہر جوان، ہر مرد، ہر خاتون تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس دعوت کو اپنے حضور شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اس منصب دعوت پر استقامت نصیب فرمائے۔ مستفوی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ امت کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ جو حضور کی امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، اپنے حقوق کو ترس رہی ہے، یہ مظلوم، یہ مقہور اور یہ مفلوق الحال، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرمائے۔ فلسطین کے مجاہدین کی غیبی نصرت و امداد فرمائے۔ اللہ کریم عالم اسلام میں فرزندان توحید کو اس غیرت سے آشنائی نصیب فرمائے کہ وہ قبلہ اول فلسطین میں موجود بیت المقدس کے حصول اور اس پر اغیار کے قبضے کو دور کرنے اور وہاں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے اور جد و جہد کرنے اور اس جہاد کا علم بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ان مظلوموں کی اپنی غیب اور پردہ غیب سے نصرت فرما کر اللہ کریم اسلام کو سرخروئی، بلندی اور سرفرازی نصیب فرمائے۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا فرما۔ جتنے احباب بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جن کے گھروں میں بھی برکتیاں ہیں مولا کریم برکت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، جس مقصد سے بھی پریشان ہیں مولا کریم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مقصد میں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما۔ جو احباب بچیوں کے معاملات میں پریشان ہیں مولا پردہ غیب سے نصرت اور امداد اور اسباب پیدا فرما۔
بے شک تو مسبب الاسباب ہے، تو قادر و قیوم ہے، مولا تو جو چاہے سو کر سکتا ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں تیری دہلیز پر جھکے ہیں، تیرے سوا اور کوئی در نظر نہیں آتا۔ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ، اپنی جوادیت کا صدقہ، اپنی رحیمیت کا صدقہ، اپنی رحمانیت کا صدقہ، ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں کے، اپنے انوار و تجلیات سے، اپنی عطاؤں سے مولا کریم ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بشرط زندگی انشاءاللہ بقیہ اسباق کو آیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ و رسولہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔